حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیت کے حسن کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، اور نیت کی خرابی کی وجہ سے بڑا عمل بھی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک قاری، ایک شہید اور ایک سخی پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال پیش کریں گے۔ سخی کو پوچھا جائے گا تجھے مال دیا، تو نے اس کا مصرف کیا کیا؟ تو وہ کہے گا مالک میں تیرے راستے میں لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ میری ناموری ہو، وہ ہو گئی، اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو کہا جائے کہ اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اسی طرح ایک عالم دین سے، ایک قاری سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی اور اپنی صلاحیتوں کو کیسے صرف کیا؟ تو وہ کہے گا مالک میں تو ساری زندگی تیرے دین کی نوکری کرتا رہا، میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا۔ ارشاد ہوگا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کے چہرے تیری جانب پھریں اور لوگ تجھ سے محبت کریں، تو نے اس غرض کے لیے سب کچھ کیا تھا، سو ہو گیا جو تو نے چاہا تھا، اب میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے اس دنیا پہ جا کر کے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا مالک جان جیسی متاع عزیز تیرے راستے میں قربان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے جان قربان کی کہ میرے نام کی شہرت ہو، تو وہ دنیا پر تیرے نام کے ڈنکے بجے اور تیری شہادت کی شہرت ہو گئی، لیکن جس مقصد کے لیے تو نے یہ قربانی دی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، اب میرے ہاں یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے، اور اس کو بھی پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کتنے بڑے عمل ہیں یہ تینوں اعمال، کتنے بڑے ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اجر و ثواب ضائع ہو گیا۔ اور بعض عمل بہت چھوٹے ہوتے ہیں حجم اور مقدار میں، لیکن نیت کے حسن اور نیت کے جمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک وہ بہت ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ بعض کا صرف نیت ہوتی ہے، عمل بھی نہیں ہوتا ہے، محض نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت پر ثواب مرتب کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں، میرے نامہ اعمال کے اندر حج کیسا؟ ارشاد ہوگا ہم جانتے ہیں تو نے حج نہیں کیا، جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ جب حضور غزوہ تبوک کو گئے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے کوئی وادی قطع نہیں کی ہے مگر فلاں فلاں آدمی اجر میں ہمارے ساتھ شریک رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ آیا ہی نہیں، اس نے مدینے کو چھوڑا ہی نہیں، اور وہ اجر میں برابر کا شریک کیسے ہے؟ فرمایا اس کو کسی غرض، کسی ضرورت نے روک لیا ہے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتا تھا، اس نیت پر اس کو ثواب نصیب ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، سارے اہل علم تشریف فرما ہو، غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بلا؟ 313، لیکن تاریخ اٹھائے جو لوگ لڑے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے ہیں، وہ 313 نہیں تھے، وہ 305 لوگ تھے۔ 8 لوگ ایسے ہیں کہ جو محاذ پہ لڑے نہیں ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ہے، حضرت ابو لبابہ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری زوجہ بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری کرو۔ حضرت ابو لبابہ کو بھی راستے سے حضور نے موڑ دیا کہ تم جا کے مدینے کے اندر یہ ذمہ داری سنبھالو۔ 8 صحابہ ایسے ہیں کہ جو میدان میں لڑے نہیں ہیں، گئے نہیں یا راستے سے واپس آ گئے، لیکن بدر کے شرکاء کی تعداد 313 اتنی دیر تک پوری نہیں ہوتی جب تک ان 8 لوگوں کو شامل نہیں کر لیتا، بلکہ جب مال غنیمت بٹا تو ان 313 میں سے ان 8 کو بھی شامل کیا گیا، ان کو بھی حصہ دیا گیا۔ گئے نہیں، لڑائی نہیں کی، لیکن 313 کا عدد نہیں پورا ہوتا جب تک ان کو شامل نہ کرے۔ تو گھر سے چل پڑے تھے، نیت کر لی تھی، گو پہنچے نہیں لیکن اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، امام غزالی یہ روایت لائے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جب وہ نیت کرتا ہے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔